وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کے اقوال کو عمل کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ دلیل سے وہ قول مؤید نہ ہو۔ تو دلیل سے جو قول مؤید ہے وہ حنابلہ کا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد پیچھے لگائے اس کے 6 دن۔ جب رمضان کا روزہ ہی پورا نہیں ہوا ہے تو پیچھے لگانے کا کیا مطلب ہوا، جو کہ ابھی آپ کے اوپر رمضان کا روزہ باقی ہے۔ رمضان پورا کیجیے گا جب نہ وہ 10 مہینے کے برابر ہوگا، اور 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہوں گے 60 دن کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض روزے کی قضا فرض ہے، تو آپ واجب اور فرض کی قضا میں تاخیر کر رہے ہیں اور نفل روزہ رکھ رہے ہیں۔ فرض روزہ چھوڑ کے مر جائیے گا، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اگر وارثان نے نہیں رکھا تو نفل کی تو پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے فرض روزہ رکھیے، پورا کیجیے، قضا کیجیے، اس کے بعد موقع ملے تو 6 رکھیے، ورنہ نفل ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں رکھیں گے۔ سمجھتے کیا؟ باقی رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اثر سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ اپنے رمضان کی قضا شوال میں کیا کرتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شغل ان سے رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ جب وہ فرض روزے کو قضا کر سکتی ہے شعبان تک کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حاجت ہوتی تھی، تو پھر نفل کو تو بدرجہ اولا قضا کرتی رہی ہوں گی، مؤخر کرتی رہی ہوں گی، سمجھا نا؟ یہ تھوڑی ہے کہ نفل رکھتی رہی ہوں گی اور فرض روزے کو لے گئی شعبان تک۔ کہتے فرض روزہ نہیں رکھ پاتی تھی، رمضان کا فرض روزہ یہ شعبان میں قضا کرتی تھی، لشغل نبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا اور بہا، کیونکہ آپ کو ضرورت رہتی تھی حضرت عائشہ کی۔ تو جو خاتون فرض روزے کو مؤخر کرے شعبان تک کہ اس کو قضا کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفل کو کیسے وہ مقدم کرے گی۔ اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے ان لوگوں کا کہنا، جس کسی کا بھی کہنا کہ صاحب شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں رمضان کی قضا سے پہلے، غلط قول ہے۔ اس لیے شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تو کراہت ہے کہ فرض روزے کی قضا ہوتے ہوئے نفل روزہ رکھنا شوال کا مکروہ ہے، حنفیہ بلا کراہت جائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قول صحیح نہیں ہے، صحیح قول حنابلہ کا ہے، اس لیے صحیح قول پر عمل کرنا چاہیے، جو اس کے خلاف کر رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، دلیل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے۔ بلکہ اپنے ماتحت کی عورت ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، تو اس کو منع کرے کہ نہیں، پہلے قضا رکھو۔ وباللہ توفیق۔